عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو امانت سبق کے بارے میں پڑھایا اور سمجھایا تھا، جو کہ ہماری اسلامیات کی 6ٹھی کتاب کا 9واں سبق ہے، اور اس کا بقیہ حصہ ہمارا رہ گیا تھا، جو میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو اپنے لیکچر نمبر 2 میں سمجھاؤں گی اور اس سبق کو پورا ختم کرواؤں گی۔ سبق کا بقیہ حصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے تھوڑا سبق کا تعارف کرواؤں تاکہ آپ کو دوبارہ سے سبق یاد آ جائے۔ بچوں، امانت کا لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سکون، اطمینان اور امان۔ ایمان کا لفظ بھی امن ہی سے نکلا ہے۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں صاف اور ایماندار ہو، جس کا کسی پر کتنا ہی حق ہو وہ اس کو پوری دیانتداری اور ایمانداری سے پورا ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو شریعت مقرر فرمائی ہے، اس پر امانت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امانت کے مقابلے میں خیانت کا لفظ آتا ہے۔ خیانت کے معنی ہے امانت میں ہیرا پھیری کرنا یا کوئی بھی عہد یا وعدے کو پورا نہ کرنا۔ بچوں، اسلام نے دینی احکام اور دنیاوی معاملات دونوں میں اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیا ہے، جن میں ایک امانت بھی ہے۔ اسلام میں امانت سے مراد کوئی شخص بھی اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس اس شرط سے رکھوائے کہ ضرورت کے وقت وہ آپ سے واپس لے لے گا اور رکھنے والا یہ چیز اس کے اصل مالک کو بغیر کسی کمی بیشی کے واپس کر دے، تو یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کو امین یا امانت دار کہا جاتا ہے۔ اسلام میں لفظ امانت ایک نہایت وسیع معنی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں امانت کی اہمیت کے سے متعلق مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ہر طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہمکنار کیا، یعنی انہیں طرح طرح کی اذیت دی اور اس قدر تکالیف دیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اس وقت بھی ان کے پاس کفار مکہ کی بہت ساری امانتیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے جب تک ہجرت نہ کی جب تک کہ ان کو واپس لوٹا نہ دیا، اور جو امانتیں رہ گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگران بنایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ساری امانتیں واپس نہ لوٹا دی جائیں آپ مدینہ ہجرت نہیں کریں گے۔ امانت داری کو اسلام نے ایک اعلیٰ اور عمدہ صفت قرار دیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو۔ تو بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اب اسلام کی امانت کا بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی ہمارے کندھوں پر ہے۔ قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود امانت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ امانت کا ایمان سے گہرا تعلق ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، آدمی اتنا ہی امانت دار ہوگا۔ زندگی بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس امانت کی ادائیگی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں اور ایسے کاموں سے بچیں جو دنیا و آخرت میں ہمارے نقصان اور تباہی و بربادی کا سبب بنے۔ ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال اور ہمارا وقت بھی اللہ کی امانت ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں امانت کے طور پر دی ہیں اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ روز محشر یا آخرت کے دن ہم سے لے گا۔ اور کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں؟ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں کو پوری دیانتداری سے اس پہ عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ بچوں، امانت میں خیانت سے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ امانت کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں لوگوں کی جائیداد غیر محفوظ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ امانت کا حق ادا کرنے سے انسان کی عزت اور ساکھ برقرار رہتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اسی میں ہے کہ ہم ہر قسم کی امانتوں کا حق ادا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اپنی چیز بطور امانت رکھوائے تو اس کی حفاظت کریں۔ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی چیز ہے تو اس کے مطالبہ کرنے پر اسے اسی طرح واپس لوٹا دیں۔ طالب علم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ایمانداری سے تعلیم حاصل کریں۔ بحیثیت استاد پوری امانت و دیانت کے ساتھ تعلیم و تربیت کریں۔ ملازم اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں، اپنے کام اور ذمہ داریوں میں کمی نہ کریں۔ باہمی لین دین اور دوسرے معاملات میں دیانتداری کو اپنائیں۔ کسی کا کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو یا کوئی اہم مشورہ دینا ہو، ہر معاملے میں دیانتداری کا راستہ اپنائیں۔ طالب علم کے لیے امانت کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم محنت کے ذریعے حاصل کرے اور نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ بچوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کی حیثیت امین کی ہوتی ہے، یعنی اسے چاہیے کہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ مانگنے والے کے معاملات راز رکھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں جو باتیں ہوں وہ امانت ہیں، انہیں دوسری جگہ پہنچا کر فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔
اس لحاظ سے ملک کے راز بھی اس کے رہنے والوں کے پاس امانت ہیں، جسے دشمنوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اس امت سے امانت کا جوہر جاتا رہے گا۔ بچوں، اگر ہم غور کریں تو آج دنیا بھر میں تجارت امانت داری اور دیانت داری پر کی جاتی ہے۔ ہم بینک میں اپنی ضروری اشیاء یا قیمتی اشیاء رکھوا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری چیزیں محفوظ رہیں گی، کیونکہ ہمیں بینک پر اور بینک والوں کی زبان پر اعتبار ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے اپنی امانتیں واپس مانگیں گے تو وہ ان کو اسی طرح واپس کر دیں گے۔ اسی طرح مقامی، قومی اور بین الاقوامی تجارت اور مالیاتی لین دین بھی امانت داری کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے، کیونکہ جس قوم میں امانت نہیں ہوگی وہ قوم ہمیشہ نقصان اٹھائے گی، اور امانت داری ہی کی وجہ سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، لوگ سکون و چین سے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کا جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، کاروبار ہیں یا لین دین ہے، تو وہ شخص امانت دار ہے، زبان کا پاس کرتا ہے، اپنی کہی ہوئی بات کا پاس رکھتا ہے اور کسی بھی موقع پر انہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی میں امانت داری کی صفت کو شامل کریں، امانت داری کو اپنی عادتوں میں شامل کریں اور امانت داری پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو آسانی سے گزاریں یا اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزاریں۔ بچوں، یہاں پر ہمارا سبق نمبر 9 ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور یقیناً آپ بھی اپنی زندگی میں امانت داری کو شامل کریں گے، کیونکہ امانت داری ہی انبیاء علیہ السلام کا شیوا تھا، ان کی صفت تھی۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب نے امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور امانت داری اور اللہ تعالیٰ سے امانت دار رہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان ڈالی ہیں یا ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، تو ہمیں پوری دیانت داری سے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اس امانت میں، کیونکہ یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ذمہ داریاں، تو ہمیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی خیانت سے دور رہنے کی تاکید کرنی چاہیے، اور امانت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبق نمبر 9 جو میں نے آپ کو سمجھایا اور اس کو پڑھ کر سنایا، امید ہے کہ آپ بچوں کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پہنچایا، اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور اگر ہمارے اندر وہ برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے ہمیں دور رکھنے کا کہا ہے، تو ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کر سکیں، ہر کام کو پوری دیانت داری اور ایمانداری سے سر انجام دیں گے، اور یہ سوچ کر اپنی زندگی میں امانت داری کو اپنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور یوم آخرت میں ہم سے امانت داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کیا اس دن ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں یا اپنے سر شرم سے جھکا دیں کہ ہم نے اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا
اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بددیانتی کی اور خیانت کی۔ تو آج سے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات، امانت داری کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں شامل کریں گے، اور آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں یا غلطیاں اب تک ہو چکی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ سے ہم سب انشاءاللہ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں، اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے طالب علم دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلو کے ساتھ ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ہر معاملے میں یا ان کے ہر راز کو اپنے تک محفوظ رکھیں گے، اور اس بتائے ہوئے راز کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر ہم کسی کے بھی عیب کو، کسی کے راز کو اپنے تک رکھیں گے اور دوسرے لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور ہمارے آپس کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ تو بچوں، اب آتے ہیں ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو بچوں، پہلا سوال ہے ہمارا، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی ڈیش ان کے حوالے کر دیا کرو۔ ڈیش میں آئے گا امانتیں۔ نمبر 2، جس میں امانت نہیں اس میں ڈیش نہیں۔ ڈیش میں آئے گا ایمان۔ نمبر 3، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امانت میں ڈیش کرنا ہے۔ ڈیش میں آئے گا خیانت۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دین اپنی امتوں کو نہایت ڈیش سے پہنچایا۔ ڈیش میں آئے گا دیانتداری۔ امانت کے مقابلے میں ڈیش کا لفظ آتا ہے، ڈیش میں آئے گا خیانت۔ اب آتے ہیں ہم اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، صحیح اور غلط پر نشان لگائیے۔ بچوں، اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے میرے لیکچر غور سے سنے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے تو یہ تمام جو مشقی سوالات ہیں، خالی جگہ اور صحیح غلط اور اس کے سوال جواب، یقیناً ان کے جواب آپ اپنے لفظوں میں بھی دے سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریے کہ آپ میرے لیکچر کو بہت توجہ سے سنیں اور خود سے ان سوالوں کے جواب کرنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ صحیح غلط کا پہلا ہے، اسلام میں لفظ امانت ایک نہایت وسیع معنی اور مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 2، کسی کا راز آپ کو معلوم ہے تو اس کو چھپانا امانت میں شمار نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 3 ہے، اگر کسی کا کوئی حق آپ پر باقی ہے تو اس کو ادا کرنا امانت ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 4، امانت کے مقابلے میں دیانت کا لفظ آتا ہے۔ اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 5، جو ذمہ داریاں کسی کو سونپی گئی ہیں انہیں پورا کرنا بھی امانت ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں، جس کا سوال نمبر 1 ہے، امانت کا لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، امانت سے مراد ایسی چیز ہے جو کسی کی حفاظت میں دی جائے، اس چیز کی حفاظت کرنے والے، بلا اجازت اسے استعمال نہ کرنے والے
اور مالک کے طلب کرنے پر اسے لوٹا دینے والے شخص کو امین کہتے ہیں، اور یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امانت سے متعلق کیا ہدایات ارشاد فرمائیں؟ اس کا جواب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے امین بھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اس امانت کی مکمل ادائیگی پر لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ جب اللہ تعالیٰ تم سے میرے متعلق پوچھے گا تم لوگ کیا کہو گے؟ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اب ہے سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت اٹھ جائے تو قیامت ہونے کا انتظار کرو، یعنی جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ سوال نمبر 4 کی طرف ہم اب آتے ہیں۔ امانت کا ایک مطلب ذمہ داری نبھانا بھی ہے، وضاحت کیجیے۔ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام دینا اور جو شخص جس منصب یا عہدے کے لائق ہو اسے اسی منصب یا عہدے پر رکھنا بھی امانت ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہوتے ہیں ہمارے مشقی سوالات ختم۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے سوال جواب بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یقیناً آپ ان سوال جواب کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور یاد بھی کریں گے اور یاد رکھیں گے، تاکہ آپ کو امتحان دینے کے وقت کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے سبق نمبر 10 کے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔